حضرت گنج بخش فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، عید کا دن تھا، حسین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں نانا جی عید کا دن ہے، تمام بچوں کے پاس سواریاں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسین کا دل دکھانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی کونیوں مبارک کو زمین پہ رکھ دیا، گھٹنے مبارک کو زمین پہ رکھ کر سواری بن گئے اور فرمایا حسین ان کے پاس تو دوسری سواریاں ہیں، آج تمہارے لیے میں محمد سواری بن چکا ہوں، آؤ حسین پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، آؤ حسین پشت پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے حسین نبیوں کے امام کی پشت پر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حسین لجپال دو جہاں، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں سواری کی لگام بھی ہوتی ہے، میرے لیے کیا لگام ہے، میں کیسے پکڑوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام کشف المعجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاگا اپنے منہ میں ڈال کر اس کی جو لگامیں تھیں وہ حسین کو پکڑا کر فرمایا اے حسین اس دھاگے سے کام لے لو، یہی تمہاری لگامیں ہیں۔ حسین دائیں طرف کھینچتے ہیں، میرے آقا دائیں طرف ہو جاتے ہیں، حسین بائیں طرف کھینچتے ہیں، میرے آقا بائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ کشف المعجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حسین جو دائیں اور بائیں طرف کھینچ رہے ہیں، جس طرف حسین کی مرضی ہے مصطفیٰ ادھر چلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مرضی حسین کی ہے وہی مرضی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ دوران نماز میرے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر حسین بیٹھے، منظر واقعہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا ہوا ہے، حسین سرکار کی پشت کے اوپر ہے اور اس وقت تک سر نہیں سرکار نے اٹھایا جب تک حسین خود پشت مبارک سے نیچے نہیں اترے۔ تو گویا ایسا ہے کہ جیسے رب فرما رہا تھا اے پیارے حبیب ساری زندگی نماز سجدے ہر عمل ہر عبادت میرے لیے کی تھی، اے پیارے حبیب آج حسین تمہارے پشت کے اوپر ہے، آج سجدہ میری رضا کا نہیں، آج سجدہ حسین کی رضا کا کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پوچھنی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اگر شان پوچھنی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اور اگر سجدے کی شان پوچھنی ہے تو حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اگر شان حسین پوچھنی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ سجدہ حسین کے لیے لمبا ہوا، اور اگر حسین سجدے کی شان پوچھنی ہے تو حسین سے پوچھو جس نے سجدے میں سر کو قلم کروایا، جس نے سجدے میں سر کٹوایا۔ اور حضور کو معراج میں نماز ملی، واہ حضور کو معراج میں نماز ملی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج نماز میں ملی۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھے پڑھنے والے قاری کو سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو سرکار علیہ السلام جب مدینے کے بازاروں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے، کیا منظر خوبصورت ہوگا، کیا اس وقت ایک خوبصورت کیفیت ہوگی جب سرکار علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کندھے پر حسن و حسین سوار ہوں تو پورا مدینہ وجد میں آ جاتا تھا، پورا مدینہ وجد میں آ جاتا کہ حسنین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ہاتھ حضور علیہ السلام کی پیشانی پر ہیں اور ان کے پاؤں سرکار کے سینہ اقدس پر ہیں۔ لوگ کہتے آج کل کے لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی فضیلت ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ نانا جو ہوتا ہے وہ تو نواسوں سے محبت کرتا ہی رہتا ہے، وہ تو نواسوں کو اٹھاتا ہے اور کندھوں پہ اٹھا بھی لیتا ہے
اس کے نواسوں کا ہاتھ سینے پہ، پشانی پہ اور پاؤں سینے پہ آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ تو میں عرض کروں گا ہاں یہ تمہارے لیے کوئی کمال نہیں، یہ تمہارے لیے کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے نانے کا جو سینہ ہے وہ کھانسی کا مرکز بلغم، اور بلغم جو تھی نا اس کا یہ سینہ بھرا ہوا ہے، مرکز کا بلغم کا منبع ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے اس کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، نزلے کا ذخیرہ بن چکا ہے۔ اس لیے تمہارے سامنے تمہارے نواسے کی کوئی اوقات، کوئی کمال نہیں، لیکن اس حسین کے بخت پر قربان جاؤں جس حسین کے قدم اس سینے پہ لگتے رہے جس سینے پہ رب نے 30 سپارے نازل فرمائے ہیں۔ اس میں کیا؟ اس میں وہی کمال والی بات ہے، اسی میں وہی فضیلت والی بات ہے کہ اس حسین کے وہ قدم اس سینے پہ لگتے رہے جس سینے کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، علم نشرح لک صدرک۔ او دے نانے جیا کسے دا نانا بھی نہیں، او دی ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں، اگے نہیں ہوئی ہن بھی نہیں ہوئے گی، اگوں ہون دا کوئی امکان بھی نہیں۔